Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی۔ Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی بد چلن نہ تھا اور تیری ماں کا کردار بھی تابناک رہا، بتا تو صحیح یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے نہ پوچھو، پوچھنے والوں بچے سے پوچھو۔ کہنے لگے ہم بچے سے کیسے بات کریں گے جو کہ ماں کی گود میں ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں، جو اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں قوت گویائی عطا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا لوگو انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، مجھے اللہ نے علم و حکمت اور کتاب عطا فرمائی، اور میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں، میں زکوٰۃ ادا کروں۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی وحی میں نماز کا حکم ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم ہو رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ماں کی گود میں نماز کا انہیں حکم ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ ان کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات بیان فرمائیے۔ وہ صادق الوعد تھے، عظمت والے پیغمبر تھے، شان والے پیغمبر تھے۔ کان یأمر آلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں نماز کی اہمیت اور نماز کی افادیت پہ زور دیا، لیکن جب نبیوں کے سردار، نوریوں کے سردار، ناریوں کے سردار، تمام انبیاء کرام کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے، تو آپ پہ نازل ہونے والی کتاب میں سب سے پہلے جو متقین کی صفت بیان کی جاتی ہے، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے بنتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں متعدد مقامات کے اوپر نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ نماز کا بار بار حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار روایات کا ایک ذخیرہ ہے ہمارے پاس، اور ان میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اس مجلس میں صرف نماز کا جو فلسفہ ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کے بارے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ وجہ یہ ہے تمام انبیاء کرام کو جو نماز کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس کا دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جس نے نماز کو قائم کیا سارے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها فقد ہدم الصلاۃ، جس نے نماز کو ڈھا دیا، نماز کو چھوڑ دیا، دین پہ سارے کو اس نے چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم اسلام کے نظام پہ چلنا چاہتے ہیں، اسلام کا جو معاشرت کا نظام ہے، معیشت کا نظام ہے، باقی جو اخوت کا نظام ہے، اس سب کو نظام کو چلانے والی ایک ہی چیز ہے جس کو شریعت کی لینگویج میں نماز صلاۃ کہا جاتا ہے، ہم اپنی زبان میں جس کو نماز کہتے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ فرما دیا
کہ اگر آپ دین پہ چلنا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں. نماز قائم کرنا تمہارا کام ہے اور دین کے راستے تمہارے لیے آسان کر دینا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے عزیزان محترم، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی غذائیں استعمال کرتے ہیں، جو بھی ہم دوائیں استعمال کرتے ہیں، ہر چیز اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے. ہر سبزی اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے، ہر دوا اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے. ہر ایک کی تاثیر جدا جدا ہے اور ہر ایک کے اثرات جدا جدا ہیں. نماز کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ نماز انسان کے اندر دیدار خداوندی کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. آج ہم دنیا میں جب نماز پڑھتے ہیں اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، اس کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں. یہاں دربار میں سجدہ کرتے ہیں، گویا اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں اپنے عقیدے کے لحاظ سے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جب دربار لگے گا تو نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب کی جائے گی. روزے کی اپنی خاصیات ہیں، زکوٰۃ کی اپنی خاصیات ہیں، حج کی اپنی خاصیت ہے. نماز کی خاصیت یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے دیدار خداوندی کی. اس لیے تمام انبیاء کرام نے یہ ہے کہ نماز کی بار بار تاکید فرمائی اور قرآن پاک میں ہمیں نماز کا بار بار حکم دیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، کہ نماز جو ہے یہ نور ہے. اب دیکھیے غور فرمائیے، نور کی جو ضد ہے وہ ظلمت ہے. تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، ہر چیز کا مطلب ہے کہ ایک ضد ہوتی ہے. فرمایا کہ نور کی خاصیت، ظلمت کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں ظلمت آ جاتی ہے وہاں نور ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں نور آتا ہے وہاں ظلمت جو ہے وہاں سے بھاگ جاتی ہے. آپ کے کمرے میں لائٹ جل رہی ہو، آپ اس کو آف کر دیں، کمرہ جو ہے وہ بالکل اندھیرا ہی اندھیرا کمرے میں چھا جائے گا. لیکن جب کمرہ بالکل اس میں اندھیرا چھایا ہوا ہو، آپ لائٹ جلائیں، جتنی لائٹ تیز ہوگی اتنا یہ ہے کہ وہ کمرہ جگمگ جگمگ کرنے لگے گا. تو انسان جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے بتقاضۂ بشری، انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے اس کے دل پہ میل آ جاتا ہے. وہ جب میل آتا ہے پھر ظلمت آتی ہے، تاریکی آتی ہے. جب ظلمت آتی ہے، تاریکی آتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی. جب انسان نماز ادا کرتا ہے وہ ظلمت دور ہوتی ہے، وہ نور آتا ہے، رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے اس نور کی روشنی میں لوگ قیامت کے دن اس طرح گزریں تھے پل صراط سے کہ جیسے مطلب ہے کہ یمر علی الصراط کالبراق، براق کی طرح وہ پل صراط سے گزر جائیں گے. معلوم ہوا کہ نماز کی جو افادیت اور اہمیت ہے اس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ظلمت ہے اس ظلمت کو دور کرنے والی ایک ہی چیز ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کریم تیرے دروازے پہ آنا میرا کام تھا. رحمت تیری ہے، برکت تیری ہے، شان تیری ہے، قدرت تیری ہے. میرے اللہ تیرے دروازے پہ آیا ہوں، چوکھٹ تیری ہے، جبین میری ہے، میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. اور پھر جب وہ بار بار رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور جب فارغ ہوتا ہے نماز سے تو پھر جب مسجد سے باہر آتا ہے کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ مجھے اپنی نماز پہ ناز نہیں ہے، مجھے اپنی عبادت پہ ناز نہیں ہے، مجھے کسی پہ کوئی ناز نہیں ہے، مجھے تیرے فضل کا سہارا چاہیے. اپنے فضل کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما اور میری نماز کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما. اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا
کہ برکتوں کا نزول، رحمت کا نزول اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا جو نزول ہے، یہ نماز اس کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کا سبب بنتی ہے۔ اور قرآن شریف میں اس لیے فرمایا گیا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، لوگوں اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو۔ اور جب نماز پڑھ کے اللہ سے کہتے اللہم انی اسألک من فضلک، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب تک کوئی آدمی کسی آدمی پہ اللہ کا فضل اس کے شامل حال نہیں ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر فرمایا، فضل کا ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کے فضل کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، الا یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، جب تک اللہ کی رحمت اور فضل شامل حال نہیں ہوگی میں محمد بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اب آپ غور فرمائیے ناظرین کرام، ہم سب نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ دنیا عارضی زندگی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ فضل اور رحمت جن کا حدیث میں قرآن میں بار بار ذکر ہے، ان دونوں کے حصول کا ذریعہ نماز ہے۔ اور پھر جب مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو فضل بھی نازل ہوتا ہے، رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ اور ایک اور اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے، فرمایا کہ ایک آدمی نے جب صبح کی نماز پڑھی اور وہ ظہر کی نماز سے پہلے فوت ہو گیا، قیامت کے دن وہ نمازیوں سے اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح ظہر اور عصر کے درمیان فوت ہو گیا اور نماز پڑھی ظہر کی، تو فرمایا کہ عصر سے پہلے فوت ہوا، قیامت کے دن نمازیوں سے اٹھایا جائے گا۔ اس طرح مغرب ہے، عشاء ہے، صبح ہے، اگر عشاء کی نماز پڑھ کے سویا اور صبح سے پہلے مر گیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، اس کا آخری عمل جو ہے وہ نماز تھی، قیامت کے دن وہ نمازیوں سے اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملاحظہ فرما لیجئے، سماعت فرما لیجئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کریم اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پوری رات وہ سویا رہتا ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھ کے سوتا ہے، صبح نماز پڑھتا ہے، اس کی ساری رات جو ہے وہ عبادت میں شامل کر دی جاتی ہے، ریاضت میں شامل کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نیک دل نے کہا سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا پتہ ہے صبح ہو یا کہ نہ ہو۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، طرح کے فتنے ہیں، جگہ ہو رہے ہیں، زلزلے ہو رہے ہیں، آئیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم سے نماز رہ تو نہیں گئی، ہم سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، اور اگر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس لیے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پہ رحمت نازل ہوتی ہے، اور خدا بندے جو ہیں وہ خدا کی محبوب مخلوق میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ نماز میں ایک اور خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، اور جب آپ وضو کرتے ہیں ہم ہاتھ دھوتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، تمام اعضاء کو ہم یہ ہے کہ 3 بار دھوتے ہیں، جس سے انسان کو صفائی کی تعلیم کا درس بھی دیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز کے اندر جب ہم بار رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تمام انسان کے جسم کے جو پارٹس ہیں، وہ جسم کے جو بھی حصے ہیں وہ سارے کے سارے بار حرکت کرتے ہیں، جس کے اندر اہل علم کا یہ کہنا ہے، ڈاکٹر حضرات اور صاحب حکمت لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے جب بار وہ اس کے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں۔ اور جب نماز نہیں پڑھتا ان کے اندر جمود آ جاتا ہے، اس کے اندر مطلب خون رک جاتا ہے بعض جگہوں پہ، اور بے شمار بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق
مخلوق پہ بے شمار رحمتیں فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے نماز کا حکم دیا کہ نماز سے نور بھی ہے، اور نماز جو ہے جنت میں جانے کا راستہ بھی ہے، اور نماز سے صفائی بھی آتی ہے، نماز سے صحت بھی آتی ہے۔ اور ایک اور اس میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو آپس میں محبت اور اخوت کے جذبات بھی پیدا ہوں گے، وہ ایسے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں محلے کے لوگ شریک ہوتے ہیں، اگر ان میں اگر کوئی نہیں آ سکتا کسی وقت، ہم اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں کیوں نہیں آ رہا۔ معلوم ہوا کہ انسانی برادری کو اخوت کی طرف بلانے والی، برادری کی طرف بلانے والی جو عام ترین جو عبادت ہے اس کو شریعت کی نماز میں، شریعت کی اصطلاح میں اسے نماز کہا جاتا ہے۔ ایک اور اس میں بڑے پوائنٹ کی بات ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے آپ غور فرمائیں نماز کی اہمیت اور افادیت پہ، کہ جتنے بھی احکامات نازل ہوئے وہ حضرت جبریل علیہ السلام عرش بری سے لے کے زمین پہ آئے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، قربانی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ غور فرمائیں کہ باقی احکامات حضرت جبریل علیہ السلام عرش بری سے لے کے زمین پہ آئے، اور جب نماز کی باری آئی تو نوریوں کے سردار، ناریوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ زمین سے عرش بری پہ بلائے گئے۔ بالفاظ دیگر باقی عبادات زمین پہ فرض ہوئی ہیں اور نماز جو ہے وہ عرش بری کے اوپر فرض ہوئی ہے۔ آئیے ہم وعدہ کریں، ہم اپنے ساتھ انصاف کریں اور ہم نماز کو قائم کریں۔ ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیے، ہم نے مرنا ہے اور قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے وہ آخری رکعت میں یوں کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، تمام ایمان والوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اگر ہم نماز میں کوتاہی کریں گے خدا تعالیٰ کے مجرم تو ہم بن ہی گئے، فسق و فجور کی وادی میں تو ہم بہہ ہی گئے، لیکن ساتھ یہ جو ماں باپ کی دعا کرنی تھی اس سے ہم معروم ہو گئے۔ عزیزوں رشتہ داروں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے جو دعا کا حکم تھا ہم اس سے بھی معروم ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ ہم دنیا کی سعادت سے بھی معروم ہو گئے، آخرت کی سعادت سے بھی معروم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تمام انبیاء کرام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں ہے۔ اور جو نماز قائم کرے گا جہنم اس پہ حرام کر دی جائے گی، اور جنت کی ٹھنڈک سے پروردگار عالم اسے سدا بہار زندگی عطا فرمائے گا۔ آج ہم اس کی افادیت سے، اہمیت سے ناآشنا ہیں کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے کتنے جسمانی فوائد رکھے، کتنے روحانی فوائد رکھے، کتنے معاشی اور معاشرتی فوائد رکھے۔ مجھے یاد آیا کہ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ جنت میں چلے گئے، فضل والا معاملہ ہو گیا، مرنے کے بعد آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ فرمانے لگے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا اللہ کریم نہ مجھے جنت چاہیے، نہ حور و قصور چاہیے، نہ مجھے جنت وہاں کے باغات چاہیے، اللہ کریم ایک ہی چیز عطا کر، مجھے اپنے عرش کے نیچے 2 گز جگہ دے جہاں میں کھڑا تیری نماز ادا کرتا رہوں۔ یہ نماز ہمارے دنیاوی اخروی مسائل کا حل بھی ہے، زینت بھی ہے، نور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔